الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ معزز حاضرین، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے اور جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی، بشیر، نذیر، نبی، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ خوشی کا مہینہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، راہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اس مہینے میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ محترم حضرات، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، مگر انسان اس مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ کبھی غفلت میں آ کر بھلا دیتا ہے تو کبھی شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے، منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وقتاً فوقتاً ڈرایا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت کے ڈر سے اپنی غفلت کو چھوڑ دے، اپنی آخرت کے ڈر سے انسان پھر اللہ کی عبادت کرنے کی طرف آ جائے۔ رب العالمین نے مختلف انداز میں ڈرایا ہے، کبھی دنیاوی عذابات کے ذریعے، دنیاوی مصیبتوں کے ذریعے ڈرایا ہے، تو کبھی قبر کے عذاب کے ذریعے قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے ڈرایا ہے، تو کبھی آخرت میں میدان محشر کے ذریعے رب العالمین نے ڈرایا ہے کہ میدان میں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، انبیاء پریشان ہوں گے، نیکوکار پریشان ہوں گے، اولیاء پریشان ہوں گے، صلحاء پریشان ہوں گے، اور گنہگار تو بالکل ہی مصیبت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے کہ لوگو، جہنم کی آگ سے تم ڈرو، اس کا ایندھن پتھر ہے، ایندھن انسان ہے، اس کی آگ بڑی ہی خطرناک ہے، انسان اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اس آگ کا ایندھن پتھر ہے اور ایندھن انسان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف آگ سے نہیں ڈرایا بلکہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں تم آگ کو بھڑکانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے پتھر کا استعمال کرتے ہو، لکڑی کا استعمال کرتے ہو، کوئلے کا استعمال کرتے ہو، مختلف چیزوں کے ذریعے تم اپنی آگ
آگ کو زیادہ کرتے ہو، بھڑکاتے ہو، لیکن دیکھو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا انسانوں کے ذریعے۔ انسان جتنے زیادہ ڈالے جائیں گے جہنم کی آگ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی جائے گی، زیادہ ہوتی جائے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کا ہونا جتنا حق ہے اتنا ہی حق یہ بھی ہے کہ لوگ اس میں جائیں گے، انسان اس میں جائیں گے، اور انسانوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں نگرانی کے طور پر۔ جہنم کے فرشتے ایسے ہیں کہ بڑے سخت ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت ہیں، ذری بھی نرمی ان کے اندر نہیں، کسی پر رحم نہیں کریں گے، کسی پر کرم نہیں کریں گے، سزا دینے میں نرمی نہیں کریں گے، جہنم سے نکلنے میں نرمی نہیں کریں گے، کسی کو نہ نکلنے دیں گے نہ کسی کے عذاب کو ہلکا کریں گے۔ احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ جہنمی پکاریں گے فرشتوں کو پکاریں گے، فرشتے جواب نہیں دیں گے، فرشتے جب جواب نہیں دیں گے تو کہیں گے کم سے کم اللہ کو پکارو، اللہ کو بلاؤ، اللہ تعالی ہمارے عذاب کو کم کر دے، ہلکا کر دے، ایک دن کے لیے کم کر دے۔ اگر ایک دن کی بات نہیں پوری کی جائے گی تو کہیں گے ایک لمحے کے لیے کم کر دے، لیکن عذاب کم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ایسے فرشتے رب العالمین نے مقرر کیا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو انہیں کام دیا ہے اس کام میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ کے حکم کو برابر بجا لائیں گے، جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے اس ذمہ داری کو برابر ادا کریں گے۔ یہ آیت کریمہ یقیناً انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، غفلت کو دور کرانے کے لیے ہے، اور انسان جو اپنی منمانی زندگی گزارنے میں لگ گیا ہے دوبارہ اسے اپنے مقصدیت کو یاد دلانے کے لیے، مقصدیت کی طرف لوٹانے کے لیے رب العالمین نے یہاں متنبہ کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، قرآن مجید کی آیتیں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، جب تم اسے پڑھو تو غور سے سنو۔ جہاں بھی یہ خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کہا گیا، اے ایمان والو کہہ کر کہا گیا تو غور سے سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی، مومنوں کے حق میں بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ یا تو اس میں دنیا کا فائدہ ذکر کیا گیا ہوتا ہے یا نہیں تو آخرت کا فائدہ ذکر کیا گیا ہوتا ہے، اور ایسی بات اس میں بتائی جاتی ہے جس میں بچنے کا ذکر ہوتا ہے یا کرنے کا ذکر ہوتا ہے، جس کے کرنے سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، جس کے نہ کرنے سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے یا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جہاں کہیں یہ خطاب سنو، یا ایھا الذین آمنو کا خطاب سنو تو غور سے اپنے کانوں کو لگاؤ، اس لیے کہ وہاں رب العالمین کوئی ضروری بات بتانا چاہتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے ایک ضروری بات بتایا کہ لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ محترم حضرات، جنت اور جہنم کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، ثابت ہے، اور اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں پیدا کیا ہے اسی میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والا ہی کامیاب۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، کہ میں نے جہنم جیسی، آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی اس سے بھاگنے والا کبھی آرام سے سوتا ہو، اور نہ میں نے جنت جیسی کوئی عظیم چیز دیکھی ہے کہ اس سے طلب کرنے والا کبھی آرام سے سوتا ہو۔ دونوں کبھی آرام سے نہیں سوتے، نہ جہنم سے بھاگنے والا آرام سے سو سکتا ہے، نہ جنت طلب کرنے والا آرام سے سو سکتا ہے۔ اور جہنم سے بھاگنے والا کیسے آرام سے سو سکتا ہے؟ اس کے سامنے جہنم کی آگ ہے، اس کا تصور ہے، اس کے مختلف عذابات کا علم ہے، عذابات کو سن کر جان کر وہ کیسے آرام سے سو سکتا؟
اسے کیسے نیند آ سکتی ہے جس میں مختلف عذابات کے ذکر کیے گئے ہیں؟ ایسی جہنم کہ وہاں جانے کے بعد نہ اس کے لیے کھانا، نہ پانی، نہ سونا ہے، جو بھی ہے سب آگ کی شکل میں، عذاب کی شکل میں۔ اگر انسان پانی کا مطالبہ کرے تو پانی بھی گرم ملے گا، اتنا گرم کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث میں بات ثابت کی گئی، پانی انسان پینے کے لیے قریب کرے گا، اس کی گرمی سے چمڑی پگھل کر نیچے گر جائے گی۔ پانی اتنا گرم، پانی کا مطالبہ کرے گا، پانی ملے گا، لیکن اتنا گرم پانی کے قریب کرنے پر چمڑی انسان کی پگھل کر جھڑ جائے گی، اور انسان بمشکل پینے کی کوشش کرے گا، پیے گا، لیکن اس کے پینے کی وجہ سے آنتڑیاں کٹ کٹ کر پیچھے کے راستے سے نکل جائیں گے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے ساری چیزیں پگھل کر گر جائیں گی۔ اور ترمذی کے اندر حدیث ذکر کی گئی کہ جہنمیوں کے سر پر ایسا گرم گرم پانی انڈیلا جائے گا، ڈالا جائے گا کہ وہ پانی سر سے اس کے بدن کے نیچے سے اترے گا تو اندر جو جتنے بھی اعضاء ہیں سارے اعضاء اس گرم پانی کی وجہ سے پگھل کر گر جائیں گے، اور کچھ ہی لمحے میں وہ دوبارہ وہ چیزیں ایسے ہی بن جائیں گی۔ اس طرح کا عذاب انسان کو وہاں دیا جائے گا۔ کھانے کے بارے میں ذکر کیا گیا، انسان کھانے کا مطالبہ کرے گا، بھوک لگے گی انسان کو، بھوک بھی ایک عذاب کی طرح لگے گی۔ جس طرح جلنے کا ایک عذاب ہے، اسی طرح بھوک بھی ایک عذاب کی طرح لگے گی۔ اگر ایک انسان کو 8 دن کھانا نہ دے، کس قدر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور کھانے کے لیے ہر چیز کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، زندہ چیز کو بھی کھانے کے لیے تیار، مردہ چیز کو بھی کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک بھوک اس کے لیے ایک عذاب بن جائے تو جہنمی کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ بھوک بھی عذاب کی طرح لگے گی، اور وہاں اسے کھانے کے لیے خاردار کانٹے دار چیزیں پیش کیے جائیں گے، حلق میں نہیں اترے گا، پھر بھی مجبوراً اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور وہ کھائے گا لیکن حلق میں اٹک جائے گا، نہیں کھا سکے گا۔ الغرض اسی لیے کہا گیا ما رأیت مثل النار نام حاربها، میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا، اس سے بچنے والا کبھی آرام سے سو سکتا ہو۔ محترم حضرات، انسان جو اپنی مقصد کو بھولا دیتا ہے تو اس کا اصل سبب یہی ہے کہ جب آخرت کا تصور انسان سے نکل جائے، اللہ کا ڈر انسان سے نکل جائے، جہنم کا ڈر انسان سے نکل جائے، وہی انسان غافل ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کو بھلا دیتا ہے، اپنے مقصدیت کو بھلا دیتا ہے، رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو بھلا دیتا ہے، بھلا کر انسان شیطان کی راہوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پورے 13 سال میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم دی، رسالت کی تعلیم دی، اور تیسری چیز آخرت کی تعلیم دی۔ پورے 13 سال اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھو، کبھی نہیں کہا کہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دو، کبھی نہیں کہا کہ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھو، کبھی نہیں کہا کہ تم پر حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے 13 سال میں یہ تعلیمات نہیں دیے، پورے 13 سال میں توحید کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، اور آخری چیز آخرت کا ذکر کیا، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، میدان محشر کا ذکر، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر، سورج کے چاند کے ٹوٹ جانے کا ذکر، آسمان کے لپیٹے جانے کا ذکر، زمین کے ختم ہونے کا ذکر، آسمان پہاڑوں کے روئی کے مانند اڑنے کا ذکر رب العالمین نے کیا ہے، غور کرنے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ آخرت کا تصور ہی انسان کو صحیح راستے پر لاتا ہے۔ وہ مکے والے اتنے برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، ہر طرح کی خرابی ان میں تھی کہ دیکھنے میں تو انسان تھے لیکن اندر جانور ان کے پلتے تھے۔ رشتے ناتے توڑنا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، شراب نوشی میں صبح سے لے کر شام تک لت پت ہونا، جوا بازی، زنا کاری، ہر طرح کی برائی ان میں تھی۔ سب سے بڑی برائی تو شرک ان کے اندر گندگی کی شکل میں پائی جاتی تھی۔ تو ایسے جانوروں کو انسان بنانے کے لیے،
ایسے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، اور جو انسان جن میں انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا انہیں انسانیت کا سبق دینے کے لیے، اور جو آخرت کو بھلا کر منمانی زندگی، قتل و غارت گیری کی زندگی گزارنے والے، ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک آخرت کا درس دیا، ڈرایا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، جنت کی فکر دلائی، قیامت کے بارے میں بتایا۔ کیوں؟ اسی سے انسان کے اندر اصلاح پیدا ہوتی، اور وہی آخرت کا تصور ہی تھا کہ جب کبھی صحابہ سے کچھ غلطی ہو جاتی، چھوٹی غلطی ہو جاتی، صحابہ سے ذری غلطی ہو جاتی تو ایک دم گھبرا جاتے، ڈر جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا عذاب ہم پر آئے گا۔ یقیناً یہ صحابہ کی زندگی، صحابہ کے واقعات ہمارے لیے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے کہ صحابہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، صحابیات بھی ہماری طرح ایک انسان تھے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے شیطان کا اثر، شیطان کا قبضہ، شیطان کی دعوت ان کے درمیان بھی ہوا کرتی تھی، شیطان انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، معصیت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی فخر و فاقہ کا ڈر دلاتا، کبھی دنیا کی لالچ سامنے پیش کرتا، کبھی تکبر انسان کے اندر پیدا کرانے کی کوشش کرتا۔ ساری چیزیں شیطان جس طرح آج ہمارے درمیان رہ کر ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح صحابہ کے درمیان بھی شیطان ان چیزوں اور ان حربوں کے ذریعے انہیں دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر کبھی کچھ غلطی ہو جاتی صحابہ سے تو فوراً رب العالمین سے توبہ کرتے، ڈر جاتے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں، اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے مجھے کیسے بچائے گا۔ ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فوراً مطالبہ کرتے تھے۔ کتنے واقعات صحابہ کے اس میں موجود ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ غلطی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں، صحابی نماز پڑھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نماز کے بعد پھر پیچھے لگ گئے، کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ صحابی نے کہا کہ پڑھی ہے، تو کہا کہ جاؤ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحابی جو پیچھے لگے ہوئے تھے، ایک معمولی سی غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی، لیکن آخرت کا تصور ان کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ وہ معمولی غلطی بھی ایک بہت بڑی عظیم غلطی ان کے یہاں دکھائی دے رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ تم نے نماز پڑھ لی، نیکی کا کام تم نے کیا، نیکی کرنے سے نیکی گناہوں کو مٹا دیتی۔ کتنے ایسے واقعات۔ ایک صحابی نے زمانے جاہلیت میں اپنی ایک بچی کو زندہ دفن کیا، ڈر پیدا ہوا اسلام لانے کے بعد، ڈر پیدا ہوا اسلام لانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا مجھے کیا دے گا جہنم میں، کیسے عذابات ہوں گے جہنم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، رو رو کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے اسلام سے پہلے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا، یہ سوچ کر کہ اگر معلوم ہو گیا تو یہ دفن کر دیں گے، مار دیں گے، میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا۔ جب وہ بیٹی میرے ساتھ کھیلتی کودتی اور میرا دل اس سے لگ گیا تو میری بیوی کو معلوم ہوا کہ اگر اب میں بتاؤں تو یہ میرے شوہر میری بیٹی کو نہیں ماریں گے، اس لیے کہ اب دل لگ گیا ہے، بیٹی سے کھیل رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو کہا تھا کہ پڑوس کی بچی ہے، یہ ہماری بچی نہیں ہے، لیکن کھیلتا ہوا دیکھ کر، دل لگا ہوا دیکھ کر میری بیوی نے کہا کہ یہ ہماری ہی بچی ہے جس سے تم کھیل رہے ہو، لیکن میں نے سن کر کچھ نہیں کہا، خاموش رہا، بچی کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنایا اور میں اپنے ساتھ جنگل لے گیا اور میں گڑھا کھود رہا تھا۔ جب میرے گڑھا کھودنے پر مٹی میرے کپڑوں پر پڑتی تو اللہ کے رسول میری بچی اس کپڑے سے مٹی کو دور کرتی، پھر بھی رحم نہیں آیا۔ میں نے بچی کو سلایا اور اس پر مٹی ڈالتا گیا اور وہ کلمات آج بھی میرے کان میں اور گونج رہے ہیں جو بچی کہہ رہی تھی کہ اے ابا جان، اے ابا جان۔ یہ صحابی کا احساس تھا، یہ قصہ سنتے ہی اللہ کے رسول رو پڑے، صحابہ رو پڑے، کہنے والے صحابی رو رو کر بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی صحابی نے کہا کہ بس کر دو، کیا تم نبی کو رلاؤ گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑو اسے، بیان کرنے دو، اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو بیان کرنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو احساس، جو ڈر تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس غلطی کی وجہ سے کیا سزا دے گا، جہنم کا ڈر،
یہی تصور، یہ آخرت کا تصور ہی انسان کے اندر اصلاح پیدا کرتا ہے. جب تک یہ تصور نہیں آتا نہ کبھی انسان خیانت کرنے سے بچتا، دھوکہ دینے سے بچتا، نہ کسی کا مال ہڑپ کرنے سے بچتا، نہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا، نہ آنکھوں کی، نہ کان کی، اور نہ کوئی انسان عبادت کے معاملے میں بہتر انداز میں اطاعت کر سکتا، نہیں کر سکتا. یہ آخرت کے تصور ہی سے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. صحابہ سے غلطی ہوئی، صحابیات بھی شامل ہیں، زنا کا کام ہوا، معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا، معلوم ہے کہ رجم کیا جائے گا، سارے لوگوں کے درمیان آدھا گاڑ کر پتھر مار مار کر ختم کیا جائے گا، معلوم ہے، سزا معلوم ہے، پھر بھی آ رہے ہیں اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجیے، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجیے. یہ دنیا کی سزا منظور ہے جہنم کی سزا سے، جہنم کی آگ سے یہ دنیا کی سزا منظور ہے، جس میں انسان کو مار دیں، لوگوں کی نگاہ میں گر جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، یہ منظور ہے. کتنے ایسے صحابہ کے واقعات ہیں. الغرض یقیناً انسان کی اصلاح میں آخرت کا تصور بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ترغیب دلائی، توجہ دلائی اور کہا کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. محترم حضرات، جہنم بڑی ہی خطرناک جگہ کا نام ہے. جہنم میں جو آگ ہے اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی جو آگ تم استعمال کرتے ہو، یہ آگ ایک حصہ ہے، اس سے 70 درجے زیادہ ہے جہنم کی آگ، 70 درجے زیادہ ہے جہنم کی آگ. اور لوگ کہتے ہیں یہاں پر انسان جو آگیں سلگاتا ہے مختلف آگے ہیں، کسی جگہ پر ہلکی ہے تو کسی جگہ پر بڑی ہے. اگر کوئی بڑے فیکٹری میں چلا جائے جہاں پر کسی چیز کو پگھلا کر بنایا جاتا ہو، جندال میں کوئی چلا جائے، لوہا جہاں بنایا جاتا ہے، وہاں کی آگ کی مقدار کو دیکھ لے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی سی بڑی آگ کی مقدار اگر ہے تو 30,000 سینٹی گریڈ کا حساب، 30,000. یہاں پر ریلوے والے 25,000 کا لکھ کر لگاتے ہیں بورڈ، اس میں اتنا کرنٹ ہے، اتنا پاور ہے، 25,000 تک. 30,000 کی مقدار بھی اگر لگا لے دنیا کی آگ، اب اسے 70 سے اگر ہم ضرب دے کر دیکھ لیں تو کتنا اس کا معاملہ بڑھ کر رہے گا. یہاں انسان گھر میں لگنے والے چولہے سے انسان جل جاتا ہے، گھر میں لگائے ہوئے گیس کے چولہے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی کوئی مقدار ہی نہیں ہے. اب آخرت جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا کہ اس کی آگ کی تپش اور اس کی گرمی اور اس کے جلانے کی کیفیت کس قدر عظیم ہوگی انسان اندازہ نہیں کر سکتا، اس کا احساس انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کا معاملہ ایسا ہے، ایک طرف کی آگ دوسرے طرف کی آگ کو کھاتی ہے، ایک طرف کی آگ اتنی زیادہ ہے کہ دوسرے طرف کی آگ کو کھاتی ہے. جہنم خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے، اشتقت النار الی ربها اکلت بعضی بعضا. جہنم خود اللہ سے شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے اللہ میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، 2 سانس تم لو، تمہیں 2 سانس کی اجازت ہے، 2 سانس تم لو. ایک سانس جہنم اندر کی طرف لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈک آتی ہے، ٹھنڈی کا زمانہ آتا ہے. جب جہنم ایک سانس باہر کی طرف چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آتا ہے. اندازہ کرو کہ دنیا کی یہ گرمی یہاں انسان اسے برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو صرف سانس ہے، آگ نہیں ہے، آگ اور آگ کی گرمی بھی نہیں ہے، یوں بس سانس ہے، بھاپ ہے. ایک بھاپ جب سانس جہنم باہر کی طرف چھوڑتی ہے تو دنیا کی یہ گرمی کے موسم کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. یہاں فین، کولر، اے سیوں کا انتظام، مختلف چیزیں، انسان ٹھنڈے چیزیں پیتا ہے، ٹھنڈے چیزیں کھاتا ہے، ٹھنڈی جگہ پر چلا جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے. اگر پیسے زیادہ ہیں تو پورا موسم ٹھنڈی جگہ پر گزار لیتا ہے. دنیا میں تو اس کے لیے موقع مل گیا، لیکن جہنم میں کہاں ملے گا، جہنم میں کہاں ملے گا.
جہنم میں ہرگز کوئی موقع نہیں ملتا. وہاں پینے کے لیے بھی گرم، کھانے کے لیے بھی گرم. اگر کوئی موسم جہاں ٹھنڈا ہو وہاں جانا بھی چاہے تو رب العالمین نے جہنم کے اندر ایک ٹھنڈک کا بھی ایسا عذاب رکھا ہے، ٹھنڈی کا عذاب ایسا رکھا ہے، اتنی زیادہ اس میں ٹھنڈی ہے کہ وہ ٹھنڈی بھی انسان کو جلائے گی، ٹھنڈک نہیں پہنچائے گی. ٹھنڈک سے بھی جلنے ہی کا معاملہ ہوگا، ٹھنڈک کا ہرگز موقع اسے نہیں ملے گا. تو اسی لیے کہا کہ یہ آگ بڑی ہی خطرناک ہے، اس آگ سے انسانوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے. محترم حضرات، جہنم کے عذاب کے بارے میں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کے طور پر ایک بات بتائی. کہا ان اہون اہل النار عذابا ابو طالب وہو منتعل بنعلین یغلی منہا دماغہ. کہا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ان کے چچا، اللہ کے رسول کے چچا. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. کیا ہے ہلکا عذاب؟ کہا کہ وہ دو چپل پہنیں گے، وہ ہوا منتعیل بنعلین، دو چپل جوتے پہنے ہوئیں گے. ایسے جوتے ہوں گے آگ کے کہ صرف چپل کے، آگ کے چپل ہونے کی وجہ سے دماغ پکنے لگے گا. عذاب جسم کو نہیں لگ رہا ہے، صرف جوتے ہیں آگ کے. اب گرمی کا اندازہ کرو کہ وہ گرمی کا کیا حال ہوگا کہ جوتے پہننے کی وجہ سے دماغ پکنے لگے، پورے اندر کے جسم میں اعضاء پورے وہاں پر جلنے لگے، گرمی محسوس کرنے لگے. اور جو انسان پورے جسم کے ساتھ جہنم میں ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی صبح و شام جہنم سے پناہ طلب کرنا چاہیے. اور جب بھی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرنے کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. یہ نیک لوگوں کی صفت بھی ہے، انبیاء کی صفت ہے، صحابہ کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. اور احادیث کے اندر ایک ترغیبی طور پر ایک بات بتائی گئی کہ اگر کوئی انسان صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جہنم خود اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اے اللہ اس انسان کو تو مجھ سے دور کر دے، مجھ سے بچا لے، اس لیے کہ دنیا میں مجھ سے پناہ مانگتا تھا، یعنی میرے سے بچنے کی تجھ سے دعا کیا کرتا تھا. یہ تعلیم ہے. اس لیے کہ جہنم بڑی ہی خطرناک جگہ کا نام، اتنی خطرناک ہے دنیا میں انسان اس کی خطرناکی کا ہرگز اندازہ نہیں کر سکتا. احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذابات کے ذکر میں ایک بات یہ بتائی. کہا کہ زبان کی حفاظت کرنے کے بارے میں ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ يَنزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذْنِ أَحَدِهِمْ وَعَيْنِ عَاتِقَيْهِ مَسِيرَةَ 70 خَرِيفًا یجری فیہا اودیۃ القیح والدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دے اللہ اسے پسند نہ کرے، اللہ کو وہ کلمہ ناراض کرنے والا ہو تو کہا کہ وہ جہنم میں اترتا جائے گا، اترتا جائے گا، جہنم کے گڑھے میں گرتا جائے گا. اور وہ جہنم کا گڑھا اتنا گہرا ہوگا جتنا کہ مشرق سے مغرب کے درمیان دوری ہے. مشرق سے مغرب کے درمیان کتنی دوری ہے کسی کو نہیں معلوم. سورج کہاں سے نکلتا ہے کسی کو نہیں معلوم، کہاں ڈوبتا ہے کسی کو نہیں معلوم. اس کی انتہا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. ہر گاؤں والوں کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں طلوع ہو رہا ہے، جاتے جائیں تو ہر گاؤں میں دکھائی دے گا، جہاں بھی جائیں گے آپ دکھائی دے گا، ایسے لگے گا کہ یہیں سے طلوع ہو رہا ہے، یہیں سے طلوع ہو رہا ہے. لیکن کہاں سے طلوع ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم، اس کی انتہا کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. تو کہا بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ جہنم کا گڑھا بھی اتنا ہی زیادہ. ایک اور حدیث میں کہا کہ جہنم میں ایک پتھر ڈالا گیا، 70 سال تک گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، 70 سال کے بعد بھی تہ کو نہیں پہنچتا. اب بتاؤ کہ وہ گڑھا کتنا گہرا ہوگا. اور آدمی کو جب اس میں ڈالا جائے گا پورے گڑھے میں آگ ہی آگ ہو تو کیسے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا جہنم میں جو آدمی جائے گا تو کہا کہ اس کے کان
اور اس کے آنکھ اور اس کے گردن کے درمیان جو فاصلے ہوں گے، جسم اتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا جسم اللہ تعالیٰ جہنمی کو دے گا. کہا مسیرت 70 خریف، 70 سال تک کوئی سفر کر کے جاتا رہے تو جتنی دور تک جاتا ہے، جتنی دور تک جا سکتا ہے اتنا فاصلہ ہوگا. کہاں؟ گردن سے لے کر آنکھ اور کان کے درمیان. اتنا بڑا جسم انسان کا. بلکہ کافر کے ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا معاملہ اس قدر خطرناک ہوگا. کہا ضرس الکافر احد مثل احد، کہ کافر کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جسم دے گا عذاب کے طور پر، اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. ایک ایک دانت، 32 دانت ہیں، تو اب بتاؤ کہ اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا کہ ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر. اگر اندازہ کرنا ہو تو ہمارا ہی پہاڑ کو دیکھ لیں، ہمارے پہاڑ کے برابر ایک دانت، تو 32 دانت اگر ایک منہ کے اندر، اتنے پہاڑ اگر ایک منہ کے اندر آ جائیں تو وہ منہ کتنا بڑا ہوگا اور اس کا جسم کس قدر بڑا ہوگا. اور حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جسم کافر کو دے گا عذاب کے طور پر، اس کے بیٹھنے کی جگہ، ہم تو کرسی میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ، اتنی بڑی جگہ اس کے بیٹھنے کی ہوگی. اب سوچو کہ اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا. اور چمڑی کے ذکر میں آپ نے فرمایا وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاث، اور چمڑی جو پتلا چمڑا آج ہمیں ہے، ذرا بلیڈ لگنے پر خون نکل جاتا ہے. کہا کل قیامت کے دن جہنمی کو عذاب کے طور پر جو چمڑی دی جائے گی، اگر کوئی انسان 3 دن سفر کرے، سفر کرنے سے جتنی دور جا سکتا ہے تو اتنا موٹا چمڑا اس کا ہوگا. اللہ اکبر. یہ سارے عذابات عذاب کے لیے، اور یہ ساری باتیں کیوں بتائی گئیں؟ تاکہ انسان محتاط ہو جائے، بچ جائے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انسان دنیا میں نافرمانی کے کرتا ہے، غفلت میں کرتا ہے، اس کے مختلف عذابات بھی ذکر کیے ہیں. لیکن انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ بہت جلد اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کی کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ آخرت میں انسان کیا کرے گا. کہا جب آخرت میں انسان آئے گا، جہنم کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھنے کے بعد کہے گا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. پہلے سوال کرے گا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے گناہوں کو دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، اپنے گناہوں کو دیکھ لیا، اور اس سے ہمارے ٹھکانے کا اندازہ ہو گیا، ہمارے انجام کا اندازہ ہو گیا. کیا ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہاں کوئی راستہ نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہاں لوگ مطالبہ کریں گے رب ارجعون رب ارجعون، اے میرے پروردگار ہمیں لوٹا دے، ہم نیک کام کریں گے، ہمیں لوٹا دے، ہم اچھے کام کریں گے، ایک مہلت دے، ہم جا کر نیک کام کریں گے. کوئی مہلت نہیں ملے گی. وہاں پر عذاب کو دے کر، جہنم کو دے کر انسان یہی تمنا کرے گا کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کے بعد انسان تمنا کیا کرے گا؟ چاہے گا کہ میں بچ جاؤں اور سارے لوگ ہلاک ہو جائیں. وہاں پر نہ انسان اپنی بیوی کے بارے میں سوچے گا، نہ ماں باپ کے بارے میں سوچے گا، نہ بچوں کے بارے میں سوچے گا، کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا. دنیا میں جو خاندان قبیلے کے رشتے ناطے کے اعتبار سے جو فکر انسان کرتا تھا، یہاں پر انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے اپنے بچوں کو بہتر بنانے کے لیے. یہاں پر انسان اپنی دنیا کمانے کے لیے آخرت کو بھلا دیتا ہے. وہاں کوئی یاد نہیں آئیں گے. رب العالمین نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. وہاں ایک گنہگار تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ اے اللہ میرے بدلے میں، میری جانب سے فدیے کے طور پر، عذاب میں ڈالنے کے لیے تو میرے بچوں کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، سارے خاندان قبیلے کو لے لے، بھائیوں کو لے لے، اور اگر یہ بھی بس نہ ہو تو ساری دنیا والوں کو ہلاک کر دے، مجھے ایک کو بچا دے. اللہ اکبر. تمنا کیسی خطرناک ہوگی. یہاں پر انسان میں کہتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد سب کو برباد کر دے. وہاں پر جانے کے بعد کوئی چیز یاد نہیں رہے گی، سب کو ہلاک کر دے، مجھے ایک کو بچا دے. جب اس پر بھی بات نہیں ہوگی، جہنم میں جائیں گے، عذاب چکیں گے،
کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک یہ جہنم کا نگران فرشتہ ہے، ذمہ دار فرشتہ ہے، تو اسے پکار پکار کر انسان کہے گا کہ اے مالک ذرا رب کو بلاؤ، ہماری پکار وہاں تک پہنچاؤ، ہماری آوازیں وہاں تک پہنچاؤ، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ کر دے۔ فیصلہ کس بات کا؟ جس طرح دنیا میں ہم پر موت آئی تھی ویسے ہی اب جہنم میں ہمیں موت دے دے، عذاب اتنا زیادہ ہو گیا ہے برداشت نہیں ہوتا، موت دے دے، ہمارا فیصلہ کر دے، لیکن وہاں کوئی موت نہیں آئے گی، انسان جلتا جائے گا جلتا جائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ اگر چمڑی جلے گی، جلنے کے کچھ دیر کے بعد پھر چمڑی آ جائے گی، پھر چمڑی جلے گی، انسان کا ہاتھ کٹے گا، ابھی کچھ دیر نہیں ہوگا پھر ہاتھ آ جائے گا، جلتا رہے گا، اسی طرح کا عذاب ہوتا رہے گا، موت کا معاملہ ہی نہیں۔ جب انسان کے اعضاء جلیں گے تو انسان خواہش کرے گا کہ چلو اچھا ہے، اگر پورا جسم جل کے ختم ہو گیا تو بس ہے، میں عذاب سے بری ہو جاؤں گا، عذاب سے بچ جاؤں گا، یہ تمنا کرتا ہی رہے گا، جتنا جلا ہے پھر اچھا ہو جائے گا۔ ساری چیزیں ایسے ہی برابر چلتی ہوں گی، وہاں پر تمنا موت کی کریں گے، ذری بھی کسی کی وہاں آواز نہیں سنی جائے گی، اور اس کے بعد وہاں پر دعا کریں گے ادعو ربکم، کہ تم دعا کرو اپنے رب سے دعا کرو، فرشتوں سے کہیں گے اپنے رب سے تم دعا کرو، ہماری آواز کو پہنچاؤ کہ کم سے کم ایک دن ہمارا عذاب ہلکا کر دے، ایک دن ہمارا عذاب ہلکا کر دے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یقیناً یہ اسی خطرناک جگہ ہے، اس کی مثال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے آرام انسان، جس نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی ہی نہیں، جس کے پاس ہر طرح کی سکون، ہر طرح کی سہولتیں تھیں، جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ جہنم کا ایک سیر کرائے گا اور اس کے بعد پوچھے گا بتاؤ تمہاری دنیا کیسی تھی؟ دنیا میں آسودہ رہنے والا جہنم کے ایک سیر سے کہے گا کہ اے اللہ دنیا تو میری ہمیشہ تکلیفوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، جہنم کے ایک سیر سے، جہنم میں ایک غوطہ لگانے سے دنیا کی پوری آرام کو بھلا دے گا، زندگی بھر کے سکون کو بھلا دے گا، کوئی چیز یاد نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایمان والے کو جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر ایمان پر باقی رہا، ان تکلیفوں کو برداشت کرتا رہا، ایمان کو نہیں چھوڑا، جب اسے جنت کی ایک سیر کرائی جائے گی اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہاری دنیا کیسی تھی، کہے گا کہ اے اللہ مجھے میری دنیا میں کبھی تکلیف آئی ہی نہیں، جنت کے ایک سیر سے دنیا کے سارے مسائل کو بھلا دے گا۔ یہ جہنم بڑی ہی خطرناک جگہ، اسے دیکھنے کے بعد، اس کی آواز سننے کے بعد انسان دنیا کے کسی آرام کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نقشے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں اور باز آ جائیں۔ محترم حضرات، سلف صالحین اس معاملے میں اس قدر محتاط تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ یہ نیک لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ یہ نیک لوگوں کی صفت رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہنم کی یاد میں رات بھر روتی رہی۔ پوچھا اللہ کے رسول نے عائشہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی جہنم کی یاد سے رو رہی ہوں، کیا آپ قیامت کے دن ہمارے کچھ کام آئیں گے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کہ آپ کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج لوگ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، عام انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ولیوں کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، بیعت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیعت کر لیا، اپنا سلسلہ فلاں سے جوڑ لیا تو ولی آ کر بچائیں گے، قبر میں بچائیں گے، آخرت میں بچائیں گے، اور بڑے ہی عجیب و غریب جھوٹے قصے اس مسئلے میں گھڑتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے، روپیے پیسے کمانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں۔ ذرا سوچو
اگر ولیوں میں سب سے بڑے ولی اگر کوئی ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، جو نبیوں میں سب سے عظیم نبی ہیں، سردار ہیں، وہ اپنی بیوی، ایسی بیوی جو بالکل آپ کے نزدیک چہیتی بیوی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نزدیک بڑی محبوبہ ہیں، پسندیدہ ہیں، جنت کی بشارت ان کے لیے ہے، اور قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایسی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا تین جگہ۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اولاد میں چہیتی آپ کی لڑکی ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے ہی کہا تھا انقذی نفسکی من النار یا فاطمہ، اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یہ والد تیرا باپ بھی کل قیامت کے دن کام نہیں آئے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ الغرض یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچنے والا بنائیں، جہنم کے قریب لے جانے والے اعمال سے دور رکھنے والا بنائیں، اور جنت کے قریب لے جانے والے اعمال کرنے والا بنائیں، ہمیشہ جہنم کے تصور کو رکھیں، رب العالمین کے غضب کے تصور کو رکھیں، پل صراط کے تصور کو رکھیں، یقیناً یہ چیز انسان کے اندر اصلاح پیدا کرتی ہے، یہی چیز انسان کے دل میں اثر کرتی ہے، صحابہ کے دل میں یہی چیز اثر کی ہوئی تھی، وہ صحابہ جو اسلام سے پہلے بڑے سخت دل تھے، اسلام کے بعد جو نرم بنے، اطاعت کرنے والے بنے، اور اسلام کی خاطر جان و مال کو قربان کرنے والے بنے، اسی تصور کی وجہ سے آخرت کی کامیابی، جنت کی نعمتیں، جہنم سے بچنے ہی کے لیے یہ چیز کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر کامیابی میں اسی بات کا ذکر کیا، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے جو بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب، آخرت کی کامیابی میں جہنم سے بچنے والا اور جنت میں جانے والا ہی کامیاب ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو روکیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بنیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائیں، رب العالمین اللہ کی معصیت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین اب تک ہم سے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، رب العالمین رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں، لوگوں کے درمیان جس طرح سے بھی آنکھ سے، کان سے، زبان سے، اعضاء سے، دل سے جو بھی ہم نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے میں، اطاعت کرنے میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔